اب ہم اہل قرآن کی تفسیر سے دیکھتے ہیں. اہل قرآن عام طور پر وہ اصول مبادی وغیرہ حسبت ہے، بہت سی چیزیں فہم دین میں وہ سر سید ہی اس کے بانی ہے ہمارے بر صغیر میں جو اہل قرآن کی تحریک ہے نا. تو ہم یہ دیکھیں گے اہل قرآن کا موقف بھی اس عنایات کے حوالے سے، پھر ایک اور قرآنی اس مفکر پرویز صاحب کو بھی دیکھیں گے، پھر ہم کچھ روایت ایک دو مفسرین کو دیکھنے کے بعد پھر ہم چلیں گے اہل تشیع کی تفاسیر کی طرف، اور آخر میں پھر ہم نے احمدیوں کی تفاسیر کی طرف جانے. تو پرویز آپ نے سر سید صاحب کو اور اصلاحی صاحب کو کا موقف ملاحظہ فرما لیا. اب اہل قرآن کا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا موقف سر سید احمد خان کے کافی قریب ہے یا ان سے مشابہ ہے. ان کا جو ان کی تفسیر ہے ہمارے ہاں فرقہ اہل قرآن کی، وہ 4 جلدوں میں ہے لیکن مکمل نہیں ہے، سورہ رات تک ہے، اس کے بعد پھر وہ تفسیر نہیں لکھی گئی. تو اس میں انہوں نے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 63، یہاں پر معبود بنائے ہوئے بچڑے کو ذبح کر دو، یہ ہیڈنگ باندھی ہے. اور اس کا تو لکھتے ہیں کہ پیچھے 2/51 یعنی آیت 51 میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. یاد رہے کہ پوجا خواہ کسی کی ہو اور خواہ کسی بھی انداز یا طور طریقے کے حامل ہو، اس میں بنیادی عقیدہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ اسے حاجت روا اور مشکل کشا مانا جاتا ہے. چنانچہ اس چیز کا عملی ثبوت منظر عام پر لانے کے لیے تمہارا ٹھہرایا ہوا حاجت روا اور مشکل کشا یعنی بچھڑا، ناچیز بچھڑا جب اپنے گلے کو چھری سے نہیں بچا سکتا تو تمہاری دستگیری اور مشکل کشائی کیا کر سکے گا، اس لیے اسے ذبح کرنے کا حکم نافذ فرمائے. اس کا انہوں نے آیتیں دی ہے، اس کا انہوں نے اپنا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے ترجمہ. اور اس کا تو لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بقرہ کا لفظ قابل غور ہے، غور طلب ہے، جس کا معنی عامت المفسرین نے گائے کے لے کر یہ تأثر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی ایک گائے ذبح کر ڈالو. کیوں؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نوع کس طرح معبود ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو چھری سے نہیں بچا سکتی. یہ جواب یہاں اس لیے فٹ نہیں آتا کہ کسی ایک گائے کے ذبح کا حکم اخذ کرنے والے کسی گائے کے بچھڑے کو سامری کا معبود نہیں ٹھہراتے، بلکہ وہ کہتے کہ اس نے قوم سے زیورات لے کر سونے چاندی کا بچھڑا بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا تھا. جناب جبریل کی گھوڑی کے پاؤں تلے کی مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس کی برکت سے وہ بچھڑے کسی آواز نکالنے لگ گیا تھا. ان امور کی وضاحت اپنے مقام پر آگے آئے گی. افسوس ہے کہ روایتی تفاسیر میں اتنی فراست بھی موجود نہیں کہ پہلے تو حضرت جبریل کو پروں والا فرشتہ ٹھہراتی ہے اور پھر انہیں گھوڑے پر سوار کرتی ہے. کیا کسی پروں والے کو سفر کے لیے چارپائے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا للعجب. چونکہ یہ ان چیزوں کو اس عامت المسلمین کے جو مفہوم ہے اس میں یہ لوگ نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ بات کی. یعنی ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جس بچڑے کو یا جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اندر جو تقدیس بقر کا یا گائے کی تقدیس کا جو ایک عقیدہ یا ایک جو تصور ان کے اندر موجود تھا اس کو زائل کیا جائے. پھر آگے یہ جو گائے کی جو خصوصیات بیان کی گئی تھی کہ وہ نہ اس سے حل کا کام لیا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے پانی کہیں پر دلوایا گیا ہو، صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہ ہو. تو اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے اپنے دیوتا کے نشانات بتدریج دریافت کیے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سب نشانات بتا دیے تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق. یہ الفاظ اس امر کی دلیل جلیل ہے کہ جس العجل کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، یکے بعد دیگرے اسی کے نشانات پوچھے گئے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب نشان ٹھیک ٹھیک بتا دیے گئے تو بنی اسرائیل نے خود اقرار کیا کہ اب آپ نے پورے نشانات بتا دیے ہیں. غور فرمائیے گا کہ زیورات سے سنگارنا اور اسے حل اور کنویں وغیرہ کی مشقت سے آزاد رکھنا، یہ سب کچھ خود ٹھہرائے ہوئے معبود کی نشانات ہیں، کسی عام گائے کے نہیں. اگر یہاں کوئی عام گائے مراد ہوتی تو اس کے نشانات پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اب چونکہ اگلی جو آیت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس قتل تم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تعملون تکتمون، کہ تم نے بندے کا قتل تم سے ہوا پھر اس میں تم جھگڑے.
تو پھر اس میں کے بارے میں بھی ان کا موقف یہی ہے کہ بالکل الگ واقعہ ہے، پچھلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لکھتے ہیں اس سے اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کے ایک وہ اور واقعے کی خبر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ موقع کا گواہ کوئی نہیں تھا، اس لیے قاتلوں ہی نے دوسرے بے گناہوں پر قتل کا الزام دھرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں جبکہ موقع کا کوئی گواہ موجود نہ ہو تو وقوعہ کا صحیح سراغ لگانے کے لیے حضرت موسیٰ سلام علیہ کے ذریعے کامیاب ترکیب کی وضاحت فرمائی ہے، جس سے قاتل کا 100% صحیح سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو پیش کرنے کے بعد اس کے اندر جو بہت جس سے جو استدلال ہے تمام مفسرین کا کہ ہم نے کہا کہ اس کو مارو، اس کا بعض حصہ، اور اس سے پھر وہ بندہ زندہ ہوا، پھر اس نے بتایا، تو اس کے بارے میں اہل قرآن کا موقف یہ ہے اضربوہ ببعضھا، ان الفاظ میں ضرب کا معنی مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا ہے، اور اضربوہ ببعضھا کا معنی ہے بیان کرو حضرت موسیٰ کے سامنے واقع قتل کے الگ الگ حصے جو تم الگ الگ جانتے ہو، تاکہ قاتل عیاں ہو جائے اور اس سے قصاص لیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو قصاص میں ہی تو تمہاری زندگی ہے۔ اب یہاں پر ٹھیک ہے ضرب کا معنی کئی ہے، اس میں سے ایک بیان کرنا بھی ہے، خود کلام میں بھی ہے اور کئی اور عربی زبان میں اس کا استعمال ہے، تو اس سے وہ استدلال یہ کر رہے ہیں کہ ضربوہ ببعضھا کا مطلب ہے کہ یہ جو قصہ ہے اس کے سے متعلق جس کو بھی جو علم یا جو معلومات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ لکھتے ہیں یہاں یہ جملہ بطور مجاز آیا ہے، کیونکہ مردے صرف قیامت کو زندہ کیے جائیں گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہاں اس حقیقت واقع کو زندہ کرنے کی خبر دی گئی ہے جو موقع کے گواہ میسر نہ آنے کی بدولت مردہ ہو چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ چنانچہ آیت بالغ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ سلام علیہ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے اپنے ہی ایک شخص کو نہایت رازداری کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب یہ پورا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، لیکن اس میں جو بتانے والی بات وہ یہی ہے کہ ان کا یہ نقطۂ نظر یا ان کی رائے، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ کافی حد تک سر سید علیہ رحمہ سے مشابہ ہے۔ اس کا انہوں نے پھر روایتی جو اس کی جو تفسیر ہے اس کی انہوں نے اس پر نقد کیا ہے۔ تو یہ تو ہے اہل قرآن کا موقف جو انہوں نے ذبح بقر سے متعلق۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، ایک تو ذبح بقر کو انہوں نے بالکل اس مفہوم میں لیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی عام گائے کی بات نہیں تھی، بلکہ اسی سانڈ یا اسی جانور کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ان کے ہاں ایک اس کی معبود ہونے کا تصور راسخ ہو گیا تھا، ان کے اندر اس کے ایک عقیدت اور ایک محبت اور تقدیس کا جذبہ ابھرا تھا، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا جو قتل نفس کا واقعہ ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو قتل نفس کا واقعہ ہے وہ بالکل ہی الگ واقعہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔